آیت اللہ قاضی طباطبائی کہتے ہیں کہ جب میں نجف پہنچا، پہلی دفعہ نجف گیا، نجف میں استاد کو ڈھونڈ رہا تھا، ابھی نئے نئے آئے تھے، استاد کے لیے گریا باری امام کے، تو کہتا میں حرم کے قریب تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک طالب علم کو لنگڑاتا ہوا جا رہا ہے، یعنی میں آپ کو بتایا نا کہ استاد کسے کہتے ہیں، کیسا ہوتا ہے استاد، لنگڑاتا ہوا جا رہا ہے۔ تو میں نے کہا یہ تو صحیح سالم دیکھا ہے اس کو میں نے کچھ دن پہلے حرم کے اندر، اس کو کیا ہو گیا ہے؟ تو جو وہاں بیچ رہا تھا نا سامان، حرم کے باہر جو بیچ رہے ہوتے ہیں، اس نے خطبہ حمام کی عبارت پڑھی بیچنے والے نے، یہ ہے نجف، نجف کی فضا میں سڑک پہ بیچنے والا بھی خطبہ حمام جانتا ہے کیا ہے۔ ہمیں نہیں بتاؤ خطبہ حمام کسے کہتے ہیں، وہ خطبہ المتقین کے نام سے مشہور ہے۔ وہ حمام اس شخص تھا کہ جو امام کے پاس آیا تھا، متقین کی صفات کیا ہوتی ہیں، جب مولا نے صفات بتائیں تو سنا اور مر گیا، وہیں ختم ہو گیا۔ تو اس بیچنے والے نے خطبہ حمام کی عبارت پڑھی، کہا کہ یہ وہاں سے آ رہا ہے جہاں حمام بنتے ہیں۔ کہا کیا مطلب؟ کہا یہ اس جگہ سے آ رہا ہے کہ جہاں درس ایسا ہے کہ ہڈیوں کو لرزا دیتا ہے، کچھ دیر تک یہ لنگڑاتے ہیں پھر صحیح ہو جاتے ہیں۔ کس کے در سے آ رہا ہے؟ کہا ملا حسین کلی ہمدانی کے در سے آ رہا۔ ملا حسین کلی ہمدانی کہ جس نے 300 ولیوں کو بنایا، طالب علم نہیں بنائے، شاگرد نہیں بنائے، ولی 300 ولی بنائے، جس میں جواد ملکی تبریزی، احمد کربلائی، شیخ محمد بہاری ہمدانی، ایسی شخصیتیں کہ میں آپ کو کیا بیان کروں۔ تو آیت اللہ قاضی پریشان ہو گئے، نفوذ کرتے ہیں انفاس میں، نفس میں پینیٹریٹ کر جاتے ہیں، استاد نکال لیتے ہیں باہر، کیونکہ ہم اس وادی میں کبھی آئے نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کیا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں کیا ہے، کون سی وادی ہے یہ، کب ہم اس میں داخل ہوں گے عزیزان محترم۔ خب یہ ہے عہد و پیما، جس نے عہد و پیما کیا ہے وہ پہنچے گا۔ ایک عہد پیما جو کہ شاید ہمارے لیے نہیں ہے، وہ امام کا اور خدا کا عہد ہے، جو کہ انہوں نے آپس میں، امام نے اپنے خدا سے عہد کیا، امام نے کربلا میں اس عہد کو نبھایا، جا کے عہد تھا میں دین کی خاطر کروں گا، یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا، مولا کائنات نے عہد کیا دین کی خاطر۔ لوگ کہتے ہیں مولا خاموش رہے، وہ دین کی خاطر تھا، خاموش رہے۔ اس لیے تو مولا نے آخری وقت میں کہا فستو بے رب الکعبہ، میں رب کعبہ کی قسم کامیاب ہو گیا۔ یہ کامیابی کیا تھی؟ عہد پورا کیا۔ امام حسین علیہ السلام نے عہد کو جو خدا کے ساتھ کیا، یا ایت النفس المطمئنہ، اے اطمینان پانے والے نفس، ارجعی الی ربک۔ کیا مقام ہے عزیزان محترم، ہم دیکھ نہیں سکتے۔ وقت بہرحال بہت تیزی سے اپنے اختتام کی طرف بڑھ گیا، اس کو میں انشاءاللہ کل آپ کی خدمت بیان کروں گا۔ پلٹنا ضروری ہے، پلٹ آئیے، توبہ پلٹنا ہے۔ توبہ کے معنی کیا ہے؟ پلٹنا ہے، واپس آ جاؤ، غلط چلے گئے واپس آ جاؤ۔ اسی طرح کربلا میں بھی ایک شخص پلٹا ہے، وہ شخص کہ جس نے خود امام کا راستہ روکا، امام کا راستہ روکا۔ امام ایک مقام پہ دیکھا کہ سامنے لشکر آ گیا، لشکر تھا، پیاسا تھا لشکر۔ امام پچھلے مقام سے پانی اتنا لے کے آئے تھے، ہزاروں کے لشکر کو سیراب کیا، حتیٰ ان کے جانوروں کو بھی پانی پلایا۔ جب جانے لگے تو بس حر نے فرس پہ ہاتھ رکھ لیا،
امام کو جانے نہیں دے رہا. بڑا سخت کام تھا یہ. امام کے مقابلے میں آیا, امام کو روکا. امام نے ایک جملہ ادا کیا. کیا کہا؟ اور تیری ماں تیری عزا میں بیٹھے اور تیری ماں تیرے لیے ماتم کرے. کیا ہے امام نے اس جملے کو حر کی تحقیر کے لیے بیان کیا؟ نہیں. امام ہادی ہے, امام ہدایت دینے والا ہے. امام جانتے تھے کہ اس کو کہاں سے بیدار کرنا ہے. امام نے بیدار کیا. کہاں سے بیدار کیا؟ کس جگہ سے بیدار کیا؟ ہاں عزاداران محترم, وہ در سیدہ ہے. یہ ایسا دروازہ ہے جو آ گیا وہ کامیاب ہو گیا, اور جس نے اس در کو چھوڑ دیا وہ ناکام. امام نے حر کو اسی در کی دعوت دی. کیا کہا حر نے؟ کہا اگر کوئی اور عرب کا شخص یہ کہتا تو میں اسے جواب دیتا, مگر میں آپ کی والدہ کے احترام میں, اللہ, یعنی یہ معرفت حر کے پاس تھی. بس یہی ایک احترام حر کو حر علیہ السلام بنا گیا. یہی ادھر آج ہم پریشان ہوتے ہیں. جانے محترم کوئی واسطہ, میں بہت کوشش کرتا ہوں, بہت مشکل کے اندر پھنسا ہوں مجلس میں آنے سے پہلے کہ کوئی اور مگر مجھے سوائے سیدہ کے کوئی اور وسیلہ نظر نہیں آتا. میں بھی ہمیشہ یہ کہتا ہوں, بی بی آپ کے بیٹے کی مجلس پڑھنے جا رہا ہوں, آپ جانتی ہیں مجھے کتنا آتا ہے, آپ جانتی ہیں میری کیا حیثیت, بس خود ہی کرم کیجیے گا. یہ واسطہ ایسا ہے, یہ دروازہ ایسا ہے کہ قرآن کہتا ہے انہوں نے خالی کسی کو نہیں بھیجا. جو آیا, سائل آیا, اسیر آیا, جو آیا, اس در سے کوئی خالی نہیں کیا. حر نے بھی احترام کیا. شب عاشوراء حر پریشان ہے, حر ٹہل رہا ہے. شخص نے کہا کہ حر کیا ہوا؟ کہا کہ میں جنگ کرنے نہیں آیا تھا, یہ تو کہہ رہے ہیں کہ کل سر کاٹے جائیں گے. کہا حر اگر کوئی مجھ سے پوچھتا کہ کوفہ میں سب سے شجاع کون ہے تو میں تمہارا نام لیتا, یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ حر کہتا ہے کہ میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان دیکھ رہا ہوں. یہ تو حر جانتا ہے نا اس نے کتنا سنگین کام کیا ہے ان کو روک کے. حر نے روکا تھا نا, حر لشکر کا سردار تھا. اس حر گیا, پلٹا, خود بھی گیا, اپنے بھائی کو بھی لے گیا, اپنے بیٹے کو, اپنے غلام کو, تھڑپتا, کانپتا, ہاتھوں کو جوڑتا. بولا انہوں نے کہ مولا حر آ رہا ہے. کہا ہاں آنے دو. خب یہ کریم ابن کریم ہے, یہ تو سب کو آنے دیتے ہیں. آخری وقت تک امام حسین نے لوگوں کو بلایا ہے کہ کوئی آ جائے, شاید کوئی آ جائے. حر آیا, حر نے معافی مانگی, مولا مجھے معاف کر دے, مجھ سے غلطی ہو گئی. کہا کوئی بات نہیں, تم آ گئے. کہا مولا میں سب سے پہلے آپ کو روکا, مجھے سب سے پہلے جانے دیں. بعض علماء کہتے ہیں کہ انسان کسی کا مہمان آئے یا کوئی آئے تو اس کو تھوڑی دیر بٹھاتے ہیں, تھوڑی دیر اس کو بیٹھاتے ہیں, اس کو کچھ دیتے ہیں. کہا مگر مولا نے حر کو روکا نہیں, جانے دیا, کیونکہ مولا اگر بٹھاتے تو پانی پلانا پڑتا. پانی نہیں تھا مولا کے پاس. ہاں حر جاؤ جاؤ. انہوں نے کہا مولا اجازت دے, میں میدان میں جنگ جانے سے پہلے اہل حرم سے معافی مانگ لوں. کہاں ہے اجازت؟ اب حر بیویوں کے خیموں کے باہر خاک کو سر پہ رکھ کر کہا کہ میں معافی چاہتا ہوں, میری وجہ سے یہ سب ہوا, مجھے معاف کر دیں.
روز قیامت میں سیدہ سے میری شکایت مت کیجئے گا۔ یہ کہا اور رونا شروع ہو گیا۔ اہل حرم بھی گریہ کرنے لگ گئے۔ حر کا بیٹا گیا، شجاع شخص کا بیٹا تھا، بہادر شخص کا بیٹا تھا، گیا لڑا، لڑتے لڑتے زخم لگے، گر گیا۔ حر دوڑتا ہوا تیزی سے اپنے بیٹے کے بدن پہ پہنچا۔ حر 3 دن کا پیاسا نہیں تھا، حر کے چہرے پہ زخم نہیں تھے۔ پہنچ گیا، جیسے ہی پہنچا کیا دیکھتا ہے؟ اس سے پہلے امام پہنچے ہوئے ہیں۔ کہا مولا کہاں حر؟ جوان بیٹے کے لاشے کو باپ نہیں اٹھاتا حر؟ اللہ اکبر۔ خدا آپ کو اس کا اجر دے، خدا آپ کو اس کا اجر دے۔ بی بی آپ کی جھولیوں کو آباد رکھے۔ حر باپ کے لیے شریعت میں مکروہ ہے بیٹے کا جنازہ اٹھانا۔